السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ایک اور نیا ناول۔ لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز کیسے لگ رہے ہیں، آپ آگے کون سے ناول سننا چاہتے ہیں، آپ کس کنٹری سے میرے ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں، ضرور بتائیے گا۔ تو میں یہ نئے ناول کو شروع کرنے جا رہی ہوں۔ یہ ناول مجھ سے ریکویسٹ کی گئی اور ماشاءاللہ سے رائٹر نے ایک ہی باری میں مجھے یوٹیوب پر ہی جو ہے الاؤ بھی کر دیا کہ ہاں آپ اس ناول کو اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیں۔ اور ماشاءاللہ سے یہ ناول کافی بڑا ہے، مطلب 2000 سے زیادہ پیجز ہے اس کے، اور آئی تھنک اس کے بھی ہم 30 سے زیادہ ایپیسوڈ تو بنا ہی لیں گے، کیونکہ کافی چھوٹے چھوٹے الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں اور ناول بہت بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک مہینہ شاید اس ناول کے ساتھ گزر جائے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ویکینڈ پر میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ الگ ناول ضرور سناتی رہوں گی انشاءاللہ۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں، اس ناول کا نام ہے داستان میر۔ یہ گینگسٹر بیس ہے، رومانٹک ناول ہے، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارا، ہمنا راجپوت کا ناول ہے۔ تو چلے ہم شروع کرتے ہیں۔ داستان میر بائی ہمنا راجپوت، ایپیسوڈ نمبر 1۔ داستان میر بائی ہمنا راجپوت 2096 پیجز ہیں اس کے، تو انشاءاللہ 30 سے تو اوپر ہی جائیں گے ایپیسوڈ، 30 ایپیسوڈ سے زیادہ ہی بنیں گے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ چھناک پلیٹ اس کے ہاتھ سے گرتی دور تک گئی تھی۔ اس نے پریشانی سے پلیٹ کی طرف دیکھا جو ٹوٹ کر بکھر گئی تھی، اور ایک سہمی نظر دروازے کی طرف دیکھا اور جلدی جلدی سے پلیٹ کے ٹکڑے اٹھانے لگی، لیکن جلد بازی میں اس کے ہاتھ پر گہرا کٹ لگ گیا۔ نم آنکھوں سے اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جہاں پر گہرا کٹ لگنے سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے جلدی سے پلیٹ کے ٹکڑے ڈسٹ بن میں ڈالے اور جلدی سے ناشتہ بنانے لگی، کیونکہ اسے پتا تھا اگر وقت پر ناشتہ نہ ملا تو وہ اسے کالج نہیں جانے دے گی۔ اسے پڑھنے کا شوق تھا، اس کی سوتیلی ماں اسے پڑھنے بھی نہ دیتی اگر اس کا باپ اس کا ساتھ نہ دیتا۔ اس نے ناشتہ بنا کے باہر میز پر رکھا اور سب کو بلانے چلی گئی۔ سب کو بلانے کے بعد وہ کالج کے لیے تیار ہونے لگی۔ جیسے ہی وہ تیار ہو کر نیچے آئی، سب ناشتہ کر چکے تھے، کسی نے بھی اس سے ناشتے کا نہیں پوچھا تھا۔ وہ بنا ناشتہ کیے کالج کے لیے جانے لگی تھی کہ اس کو پیچھے سے آواز آئی تھی، کہاں جانے کی تیاری ہے مہارانی صاحبہ؟ یہ آواز اس کی سوتیلی ماں کی تھی۔ وہ امی، میں کالج جا رہی تھی، آج میرا ٹیسٹ ہے، اس لیے۔ نور العین ڈرتے ڈرتے ہوئے بولی۔ کیوں مہارانی صاحبہ، کام کون کرے گا؟ یہ جو برتن پڑے ہیں انہیں کون دھوئے گا؟ ہاں بتا مجھے۔ مہوش بیگم اس کا بازو زور سے پکڑتی ہوئی بولی۔ امی آپ ماریا سے ابھی اس نے نام ہی لیا تھا کہ منہ پر پڑنے والے تھپڑ نے اسے خاموش کروا دیا۔ اب تو بتائے گی کہ کون کام کرے گا؟ چل بیگ ادھر رکھ اور سارے گھر کا کام کر کے جلدی چلی جائیں کالج۔ مہوش بیگم اس پر احسان کرنے والے انداز میں بولی تھی۔ اس نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا اور ایک نظر گھڑی کی طرف جو 7:45 بجا رہے تھے۔ اس نے اپنا بیگ باہر صوفے پر رکھا اور کام کرنے لگی۔ اسے پتا تھا اگر کام نہ کیا تو وہ ایک تھپڑ اور مار دے گی اور اس کا کالج بھی بند کروا دے گی۔ اس نے نم آنکھوں سے سارے گھر کا کام کیا اور گھڑی کی طرف دیکھا جو 8:20 بجا رہی تھی۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور کالج کے لیے چلی گئی۔ آج پھر وہ کالج کے لیے لیٹ ہو گئی تھی۔ یہ اس کے لیے روز کا معمول بن گیا تھا۔ نور العین کے والد اسد اللہ خان تھے۔ ان کی بیوی کا انتقال نور العین کی پیدائش پر ہو گیا تھا۔ گھر والوں کے دباؤ کی وجہ سے ان کی شادی اور ان کی کزن مہوش بیگم سے کروا دی گئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے ایک ماں لے کر آئے تھے، جانتے نہیں تھے کہ ایک سوتیلی ماں کبھی سگی ماں نہیں بن سکتی۔ مہوش بیگم کبھی اسے کمرے میں بند کر دیتی تھی اور کھانے کو بھی کچھ نہیں دیتی تھی۔ اس کی 2 بہنیں تھیں جو ہو بہو اپنی ماں پر تھی، اسے تنگ کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ وہ دونوں نور العین سے 2 سال چھوٹی تھی، لیکن نور العین پر رعب بڑوں جیسا چلاتی تھی۔ وجہ اس کی معصومیت تھی جو اسے خوبصورت بناتی تھی، جس کی وجہ سے وہ دونوں اس کی خوبصورتی سے خار کھاتی تھی۔ وہ تھی ہی اتنی پیاری، نازک، حسینہ، ہیزل گرین آنکھیں، تھوڑی کے نیچے تل، جو کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتا تھا۔ اپنے حسن سے وہ بے پرواہ تھی۔ اس کے والد کا انتقال 6 ماہ قبل ہوا تھا۔ ظالم دنیا میں اس کا باپ اسے بالکل تنہا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ معصوم لڑکی اپنی سوتیلی ماں کے ہر ظلم کو خاموشی سے سہ رہی تھی۔ اف، میں اس لڑکی کا کیا کروں؟ جیسے ہی انہوں نے کمرے میں قدم رکھا، ہر طرف پریشے نے گند پھیلایا ہوا تھا۔ انہوں نے سب چیزوں کو سمیٹ کر ان کی جگہ پر رکھا اور
सोए हुए वजूद के ऊपर से ब्लैंकेट हटाकर उन्होंने परिशे शाह को बाजू से पकड़कर झंझोड़ दिया। वो जो गहरी नींद में थी, किसी की बुरी तरह झंझोड़ने पर होश में आई और अपनी आंखों को खोलकर उसने अपने सामने अपनी वालिदा को देखा, जो उसे गुस्से से घूर रही थी। हाँ, ये सुबह सुबह ये शाहजहां इतनी रेड चिल्ली क्यों बनी हुई है? उसने उनके गुस्से वाले चेहरे को देखकर कहा, जो उसको गुस्से से घूर रही थी। तुमने अगर मुझसे मार नहीं खानी तो खामोशी से कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ। सब नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी तक उठी नहीं हो। तो उसने शाहजहां की बात पर घड़ी की तरफ देखा, जो 8 बजा रही थी। वो बगैर कोई शरारत के उनकी बात मानकर फ्रेश होने चली गई। वो उसके इस तरह मान जाने पर हैरत से बंद दरवाजे की तरफ देखा और सर झटक कर वो नीचे की तरफ चली गई, जहाँ सब बैठे डाइनिंग टेबल पर उसका इंतजार कर रहे थे। डाइनिंग टेबल पर सब मौजूद थे सिवाय जरताशा के, जो हॉस्पिटल में होने वाली इमरजेंसी की वजह से वापस नहीं आई थी। ठीक 5 मिनट बाद वो तैयार होकर अपना कॉलेज बैग उठाकर नीचे डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई, जहाँ सबको अपना इंतजार करते हुए पाया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उसने सबको मुश्तरका सलाम किया और अपनी चेयर पर खामोशी से बैठ गई। उसकी खामोशी को सब ने नोट किया था और जल्दी से अपना नाश्ता करने लगी। लगता है आज किसी की ज़बरदस्त बेइज्जती हुई है। ये शहराम शाह था, जो उससे बड़ा था, पर उसे जज करने का मौका हाथ से नहीं जाने देता था। उसने एक नज़र अपने सामने बैठे शहराम को देखा, जो उसे मुस्कुराहट दबाकर देख रहा था, और फिर एक नज़र सबको देखा। चले, मेरी तो हफ्ते में एक दफ़ा बेइज्जती होती है। लगता है आपने महीने का पैकेज लगवाया हुआ है, क्योंकि कल शहराम को वहाँ शाह के हाथों बेइज्जती होते देख चुकी थी। उसने सीरियस अंदाज में जवाब दिया। उसके जवाब पर सबने अपनी मुस्कुराहट दबाई, जबकि शहराम शाह ने अपने से 4 साल छोटी टेडी को घूर कर देखा, जो उस पर तंज करके सुकून से नाश्ता कर रही थी। वो उसके तंज को बखूबी समझ रहा था। अच्छा परिशे बच्चे, आप उस गधे को छोड़े। और वो तेरी फिर बेइज्जती, परिशे ख्यालों में मुस्कुराई थी। शहराम शाह को जहाँ गधा बोलने पर उसने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी, वहीं परिशे शाह ने उसे अब आंखों ही आंखों से इशारा किया, जैसे कि कह रही हो कि आपका बेइज्जती पैकेज शुरू हो गया है। शहराम शाह उसके इशारे को समझता परिशे उर्फ छोटी टेडी को घूर कर देखने लगा। परिशे बच्चे, आप इतनी खामोश क्यों थी? किसी ने आपको डांटा है? जानते थे उसकी खामोशी की वजह जरूर माँ से डांट पड़ी होगी, लेकिन फिर भी उससे पूछना ज़रूरी समझा। कुछ भी नहीं हुआ बड़े पापा, वो तो हम ख्वाब के बारे में सोच रहे थे। उसके इतने सीरियस अंदाज पर सबने उसे देखा। कैसा ख्वाब गुड़िया? ये सवाल डाइनिंग हॉल में आते असलान शाह ने किया था, जो जिम से वापस डाइनिंग हॉल में आया था और परिशे को ख्वाब का बताते हुए सुना था कि हम जंगल में भाग रहे हैं और एक भीड़ हम पर हमला करने लगता है, लेकिन कोई इस भेड़िए को शूट कर देता है। उसके ख्वाब सुनाने पर सबके चेहरे पर फिक्रमंदी के तासुरात थे। आपको पता है भाई, इस शख्स की आंखें रेड थी और जब इस भेड़िए को मारने वाले शख्स ने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखें ब्लू हो गई थी। हमने इस शख्स की सिर्फ आंखें देखी थी और शाहजहां ने आकर शाहजहां बेगम ने उसे घूरा, जो अपनी माँ को नाम से बुलाती थी। मेरा मतलब है, मामा ने मुझे आकर उनकी घूरी का असर उस पर असर हुआ, ऐसे उठाया जैसे कोई जंग हो रही हो। वो मुंह बसोरते हुए बोली, बेटा जी, आपको नींद से जगाना जंग करना ही है। शाहजहां की बात पर शहराम ने अपनी मुस्कुराहट को रोका था। उनके मीठे तंज पर उसने अपने पापा की तरफ देखा, जैसे कह रही हो, देख ले अपनी बेगम को। उन्होंने भी अपने कंधे उचकाए, जैसे कह रहे हो, आप ही की माँ है। चले परिशे बच्चे, आज मैं आपको कॉलेज छोड़ देता हूँ। असलान उसे नाश्ता खत्म करते देख बोला था और साथ ही डाइनिंग टेबल से उठ गया था। इससे अपना कॉलेज बैग लाने का बोलता वो बाहर गाड़ी की तरफ खड़ी गाड़ी में उसका वेट करने लगा। परिशा अपना कॉलेज बैग उठाकर सबको अल्लाह हाफिज कहती बाहर की तरफ भाग गई, जहां बाहर खड़ा असलान उसका वेट कर रहा था। बाकी सब अपने कामों में मसरूफ हो गए थे, जबकि ख्वातीन किचन में चली गई और शहराम शाह का इरादा हॉस्पिटल जाने का था, जहां उसका इश्क, उसकी दिल की धड़कन हॉस्पिटल के कामों में बिजी थी। इस बात से बेखबर थी कोई उसे बेपनाह इश्क करता है। वहाज शाह और अजान शाह दोनों भाई थे। उन दोनों भाइयों के प्यार की मिसाल पूरा ख़ानदान देता था। वालिदीन के इंतकाल के बाद सुल्तान शाह ने भाई का ख्याल बच्चों की तरह रखा था, क्योंकि अजान शाह वहाज शाह से 5 साल छोटे थे।
جس وقت والد کا انتقال ہوا وحاش شاہ 15 سال کے تھے۔ وحاش شاہ کی والدہ اذان شاہ کی پیدائش پر کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا۔ وحاش شاہ نے اپنے والد کے کاروبار کو بلندیوں تک پہنچایا جو دنیا کی ٹاپ کمپنیوں میں سے ایک تھی۔ اذان شاہ کا کاروبار میں انٹرسٹ نہیں تھا۔ اذان شاہ یونیورسٹی میں بطور پروفیسر اپنا کام سر انجام دے رہے تھے۔ وحاش شاہ کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا اسلان شاہ اور چھوٹا بیٹا شہرام شاہ تھا۔ اسلان شاہ اپنے والد کے بزنس کو سنبھال رہا تھا۔ اس نے امریکہ سے بزنس کی ڈگری حاصل کی تھی، جبکہ شہرام شاہ کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا۔ شاہ انڈسٹریز ایک ایسا نام تھا جس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے بہت سے لوگ خواہش مند تھے۔ ان سے چھوٹے بھائی، ان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی زرتاشا شاہ جو ایک ڈاکٹر تھی اور دوسری بیٹی پریشی شاہ جو 4th ایئر کی اسٹوڈنٹ اور گھر والوں کی لاڈلی تھی۔ شہرام شاہ کی وہ کرائم پارٹنر تھی۔ اسلان شاہ نے گاڑی کالج گیٹ کے پاس کھڑی کی تھی۔ پورے راستے وہ اسلان شاہ سے باتیں کرتی آئی تھی۔ پریشی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آئی تھی۔ اسلان بھی اپنی طرف سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آیا تھا اور پریشی شاہ کی طرف بڑھا اس کے ماتھے پر عقیدت سے لب رکھتے اسے کالج کے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ کرتے ہی وہ اسلان کو حق کرتی اندر کالج کی طرف چلی گئی۔ اسے کالج کے اندر جاتا دیکھ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا اور گاڑی کو اپنے آفس کے راستے کی طرف کیا جہاں اس کے لیے ایک سرپرائز تھا۔ نور العین کالج پیدل چل کر جاتی تھی۔ اس کے گھر سے کالج کا فاصلہ 20 منٹ کا تھا۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ آج کالج کا گیٹ بند نہ ہوا ہو، اور اتفاق سے ابھی تک کالج گیٹ بند نہیں ہوا تھا۔ وہ جلدی جلدی کالج کے اندر داخل ہوئی اور سامنے ہی اس کی دوست مرحا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یار نور العین، تم اتنی لیٹ کیوں آئی ہو؟ سب ٹھیک تھا نا؟ کہیں تمہاری سوتیلی ماں نے کچھ کہا تو نہیں؟ کیونکہ اس نے اس کے چہرے پر آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشان دیکھ لیے تھے۔ نہیں مرحا، کسی نے بھی کچھ نہیں کہا، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی تھی۔ مرحا نے بھی بات کو کریدنا ضروری نہیں سمجھا۔ اچھا چلو، لیکچر سٹارٹ ہونے والا ہے۔ نور العین نے مرحا کی بات پر ہاں میں گردن ہلائی اور مرحا کے ساتھ کلاس کی طرف چلی گئی۔ مرحا کا تعلق امیر خاندان سے تھا۔ والدین کی ڈیتھ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہو گئی تھی۔ مرحا سے بڑا اس کا ایک بھائی تھا، حیدر ملک گروپ آف انڈسٹریز کا مالک۔ اس نے کم ہی عرصے میں اپنے بزنس کو بلندیوں تک پہنچایا تھا، جس میں اس کا ساتھ اسلان شاہ نے دیا تھا۔ وہ دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ ان کی دوستی کے چرچے پوری یونیورسٹی میں مشہور تھے۔ اسلان شاہ اپنے آفس میں بیٹھا فائل کا مطالعہ کر رہا تھا، تبھی دروازہ ناک ہوا۔ اس نے اندر آنے کی اجازت دی لیکن اپنا سر نہیں اٹھایا تھا۔ ہاں بولو رضا، اسلان شاہ کا سیکرٹری تھا۔ اسلان نے جواب نہ پا کر اپنا سر اٹھایا۔ اپنے سامنے ہستی کو دیکھ کر ایک دم شوق سے کھڑا ہوا۔ حیدر، تم کب امریکہ سے آئے ہو اور بتایا بھی نہیں؟ اسلان حیدر کے زور سے گلے ملتے، آخر میں اس سے الگ ہوتے، اس کے اطلاع نہ دینے پر استفسار کرنے لگا۔ 1 ہفتے پہلے آیا ہوں، حیدر نے دانت نکالتے ہوئے جواب دیا تھا۔ بڑے کمینے نکلے تم، ہفتہ ہو گیا ہے اور اب ملنے آ رہے ہو؟ یار سارا بزنس سیٹل کرنے میں ٹائم ہی نہیں ملا۔ سب سیٹل ہوتے ہی یہ بندہ ناچیز آپ کے سامنے، حیدر ڈرامائی انداز میں بولا، جس پر اسلان نفی میں سر کو ہلا گیا۔ اچھا سن، تو سنڈے کو آ رہا ہے نا میری انگیجمنٹ پر؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد حیدر نے اسلان شاہ سے پوچھا۔ جواباً اسلان نے انکار میں سر کو ہلایا تھا۔ وہ کیوں؟ حیدر نے حیرت سے اپنی جگری یار محبوب دوست کو دیکھا، جس پر اسلان شاہ نے اپنے کندھے اچکائے اور حیدر کی طرف دیکھ کر بولا، میرے پیارے حیدر میاں۔ اس کے میاں بولنے پر حیدر نے گھور کر دیکھا۔ اگر تم نہ بھی بلاتے تو یہ بندہ ناچیز سب سے پہلے ہی پہنچتا تمہاری انگیجمنٹ پر۔ آخر میرے یار کی انگیجمنٹ ہے، مبارک ہے یار، آخر تمہیں تمہاری محبت مل ہی گئی۔ اسلان نے حیدر کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ حیدر نے مسکرا کر مبارکباد وصول کی۔ بس اب یار تیری باری کب ملوا رہا ہے مجھے میری بھابھی سے؟ حیدر نے شرارتی انداز میں اسلان شاہ سے پوچھا۔ ابھی تک کوئی ایسی ملی نہیں جو اسلان شاہ کو تسخیر کر سکے۔ اگر تو کسی لڑکی پر فدا ہو گیا تو پھر کیا کرے گا؟ حیدر نے اسلان شاہ کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ میں اسے ساری دنیا سے چھپا کر رکھوں گا جہاں اس پر کسی کا سایہ بھی نہ پڑے۔ اسلان شاہ شدت پسندی سے بولا۔ تجھے کیسی لڑکی چاہیے؟ حیدر اسلان شاہ کی شدت پسندی دیکھ کر بولا، مجھے ایسی لڑکی چاہیے جس میں حیا ہو، وفا ہو، جو صرف میری ہو، صرف اور صرف میری، جس کی روح پر صرف اور صرف میرا یعنی اسلان شاہ کا حق ہو، وہ صرف میرے لیے ہی بنائی گئی ہو، جس کے دل اور دماغ میں میرا اور میری یادوں کا بسیرا ہو، جو صرف میرے بارے میں سوچے، میرے بارے میں جانے، میرے دکھ سکھ میں شریک ہو، میری ایک آہ پر بھاگی آئے، جسے میری دولت یا گھر سے نہیں بلکہ مجھ سے محبت ہو، بس اتنی ہی ڈیمانڈ ہے میری۔
اسلان حیدر کی طرف دیکھ کر بولا۔ حیدر تو اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اسے حیرت سے اپنی طرف تکتا پا کر اسلان شاہ نے اسے ایک آنکھ ونک کی، جس پر حیدر اس کی حرکت پر سٹپٹا گیا اور زور سے مکہ اس کی کمر میں رسید کیا، جس پر اسلان شاہ دلکش انداز میں کہا لگا گیا۔ حیدر اور اسلان آفس روم سے ایک ساتھ باہر آئے تھے۔ اسلان نے پورے آفس میں اپنی نظریں دوڑائی، جہاں سب ورکر اپنے کیبن میں بیٹھے اپنا کام کر رہے تھے۔ اسلان حیدر کو آفس کے باہر چھوڑنے خود آیا تھا۔ حیدر گاڑی میں بیٹھا، اس کا ارادہ اپنی پرنسس کو کالج سے لینے کا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی کالج کے راستے پر ڈالی تھی، جبکہ اسلان اندر کی جانب چلا گیا، جہاں میٹنگ روم میں سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اسلان سب سے معذرت کرتا ہوا اپنی چیئر پر بیٹھا تھا۔ آج کی بریفنگ دینے لگا۔ زرتاشا اپنے کیبن میں بیٹھی اپنے کسی پیشنٹ کی فائل دیکھ رہی تھی۔ تبھی دروازہ ناک ہوا۔ آنے والے شخص نے اجازت کا انتظار نہیں کیا تھا، وہ سیدھا زرتاشا کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور زرتاشا کو اپنی نظروں کے حصار میں لیا۔ اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش کو محسوس کر کے زرتاشا نے اپنا چہرہ اٹھایا۔ اپنے سامنے شہرام کو بیٹھا دیکھ کر شوق لگا تھا۔ شہرام تم، ادھر سب خیریت تھی؟ زرتاشا نے اپنی آئیبرو اچکا کر اس کے آنے کی وجہ پوچھی تھی۔ اور تم ادھر کیا کرنے آئی ہو؟ اور ساتھ ہی اسے گھور کر زرتاشا نے گھور کر شہرام کو دیکھا۔ ریلیکس مائی ڈیئر کزن، میں تو آپ کا دیدار کرنے آیا تھا۔ شہرام منہ میں ہی بڑبڑایا۔ کیا بولا تم نے؟ زرتاشا نے اپنی آنکھوں کو چھوٹا کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، اسے اپنی طرف گھورتا پا کر شہرام کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ اس وقت اگر پریشا شہرام کو بھیگی بلی بنا دیکھ لیتی تو شاید صدمے میں چلی جاتی۔ میں آپ سے پوچھنے آیا تھا، آپ کل گھر کیوں نہیں آئی تھی؟ شہرام دانت نکالتے ہوئے بولا۔ کل ہاسپٹل میں ایمرجنسی آ گئی تھی، اس لیے گھر میں میں نے کال کر دی تھی کہ آج میں ہاسپٹل ہی رہوں گی۔ زرتاشا نے شہرام کی طرف دیکھ کر گھر نہ آنے کی وجہ بتائی تھی۔ تو پھر تم ادھر کیوں آئے؟ زرتاشا نے اپنی آئیبرو اچکا کر اسے دوبارہ یہاں آنے کی وجہ پوچھی تھی۔ یار کیسی کزن ہو آپ؟ میں مہمان آیا ہوں اور تم کچھ کھانے پینے کا پوچھو۔ یہ کیا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیرٹ لگائے ہوئی ہو۔ شہرام منہ بسورتے زرتاشا کو دیکھ کر بولا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ محبوب نظر نہ آئے تو دل بے چین ہونے لگتا ہے۔ زرتاشا کو اگر شہرام کے ارادوں کا پتہ ہوتا تو اس نے پکا اس کا سر پھاڑ دینا تھا۔ کیا کھاؤ گے؟ زرتاشا شہرام کی طرف دیکھ کر بولی۔ ہاسپٹل میں نہیں، سنڈے کو اکٹھے ڈنر کرتے ہیں، کیا خیال ہے زری؟ شہرام اسے اپنی نظروں کے حصار میں لے کر بولا تھا۔ اوکے۔ زرتاشا نے اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی گھڑی کو دیکھ کر جواب دیا۔ اس کی ڈیوٹی کا ٹائم ہو چکا تھا۔ کیا ہوا زری؟ اس سے بار بار اپنی گھڑی کی طرف دیکھتا پا کر شہرام نے پوچھا۔ شہرام، میری ڈیوٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، مجھے تمہیں ایسے چھوڑ کر جانا آکورڈ لگ رہا ہے۔ او گاڈ زری، آپ اتنی سی بات پر پریشان ہو رہی ہو، آپ بے فکر ہو کر جاؤ، میں بھی آپ کے ساتھ ہی باہر چلتا ہوں۔ شہرام کھڑا ہوتا ہوا بولا اور اسے بھی اپنے ساتھ کھڑا کر گیا، جس پر زرتاشا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ شہرام کا خود کے لیے فکر کرنا اسے اچھا لگا تھا، لیکن کیوں؟ اس کیوں کا جواب تو اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ دونوں اکٹھے باہر نکلے تھے۔ زرتاشا اسے بائے کرتی ہوئی پیشنٹ وارڈ کی طرف چلی گئی، جبکہ شہرام بھی اپنی انگلیوں میں گاڑی کی چابی کو گھماتے ہوئے ہاسپٹل سے باہر نکل آیا اور اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ انت مرور النجوم، تم تو خوشبو ہو ستاروں کی گزرگاہ ہو تم، میری ہو تو صرف میری۔ شہرام تصور میں زرتاشا کو تصور میں سوچ کر دلکش انداز میں مسکرایا تھا۔ محبت یوں ہی نہیں مل جاتی، محبت تو امتحان لیتی ہے۔ شہرام شاہ کی محبت نے بھی اس کی محبت کا امتحان لینا تھا۔ مرحا اور نور العین کلاس سے فارغ ہو کر گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے آج کی اسائنمنٹ بنا رہی تھی کہ مرحا نے نور العین کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ نور العین، ہاں مرحا بولو۔ نور العین اسائنمنٹ بناتے ہوئے بولی۔ یار اسے چھوڑو تمہیں کچھ بتانا ہے۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ نور العین نے اسائنمنٹ کو سائیڈ پر کیا تھا اور مرحا کی طرف متوجہ ہوئی۔ یار اس فرائیڈے بھائی کی انگیجمنٹ ہے۔ مرحا نور العین کی طرف خوشی سے دیکھ کر بولی تھی، جس پر نور العین نے مسکرا کر مرحا کو مبارکباد دی تھی۔ مبارک سے میں خوش نہیں ہونے والی۔ مرحا نور العین کی طرف دیکھ کر بولی۔
جس پر نور العین نے اپنی آئیبرو جھکائی تھی، جیسے پوچھ رہی ہو پھر کیسے خوش ہوگی۔ مرحا نور العین کے ساتھ بالکل چپک کر بیٹھ گئی اور اپنی آنکھوں کو ٹپٹپا کر نور العین کی طرف دیکھا تھا، جس پر نور العین اس کا ارادہ سمجھتی ہوئی فوراً انکار کر گئی تھی۔ پلیز پلیز میری نوری مان جاؤ، پکا وعدہ، پھر کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، مرحا نور العین کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی تھی۔ نور العین نے کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن مرحا اس کی طرف امید سے دیکھ رہی تھی، جس پر نور العین نے اس بات میں سر کو ہلایا تھا۔ مرحا نے اس کے مان جانے پر نور العین کی گال پر کس کی۔ مرحا کی حرکت پر نور العین نے اسے گھور کر دیکھا تھا، لیکن وہاں پر وہ کسے تھی۔ نور العین نے ایک نظر اس کے چہرے پر مسکراہٹ کو دیکھ کر اس کی خوشی پر مسکرا دی تھی، جبکہ نور العین مہوش بیگم کا سوچ کر ہی اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی، لیکن یہ سوچ کر خود کو مطمئن کیا تھا کہ پتہ نہیں کیا پتا جانے کی اجازت مل جائے۔ چھٹی کا ٹائم ہو چکا تھا، وہ دونوں کالج گیٹ کے باہر کھڑی حیدر ملک کا انتظار کر رہی تھی۔ مرحا نے نور العین کو زبردستی اپنے ساتھ کھڑا کیا تھا کہ وہ خود اسے گھر ڈراپ کرے گی۔ نور العین نے مرحا کی بات پر اسے گھور کر دیکھنے لگی، اس کی گھوری کو نظر انداز کرتی مرحا اسے کالج گیٹ پر لے آئی تھی۔ حیدر نے گاڑی کالج گیٹ کے پاس کھڑی کی تھی، گاڑی سے باہر نکل کر مرحا کو باہر آنے کا اشارہ کیا، جس میں مرحا نور العین کا ہاتھ پکڑتی ہوئی حیدر کی طرف بڑھی اور بھاگ کر گاڑی کے پاس کھڑے حیدر کے گلے لگی تھی۔ مس یو سو مچ بھائی۔ می ٹو بھائی کی جان۔ حیدر نے عقیدت سے مرحا کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا اور گاڑی کے پاس کھڑی نور العین کو دیکھا تھا، جو حسرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ حیدر نے نور العین کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تھا۔ حیدر کو نور العین مرحا کی ہی طرح عزیز تھی، جس پر نور العین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی حیدر کی طرف پاس آئی تھی۔ حیدر نے مرحا کی ہی طرح نور العین کے سر پر بھی عقیدت سے بوسہ دیا تھا۔ نور العین نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ حیدر نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور دونوں کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ دونوں جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ ان کے بیٹھتے ہی حیدر نے گاڑی کا رخ نور العین کے گھر کی طرف کیا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں حیدر کی گاڑی نور العین کے گھر کے باہر کھڑی تھی، جس پر حیدر نے اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولا اور اس کے باہر نکلتے ہی اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا، کوئی بھی پریشانی ہو اپنے بھائی کو ایک کال کر دینا، جس پر نور العین اس بات میں اپنے سر کو ہلاتی ہوئی مرحا سے گلے ملتی ہوئی اندر گھر کی جانب چلی گئی۔ حیدر اور مرحا کی نظروں میں اس کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ دونوں کے چہرے نور العین کے لیے فکر مندی کے اثرات تھے۔ اس کے اندر جاتے ہی حیدر نے گاڑی کا رخ ملک ولا کی طرف کیا تھا۔ رات کا وقت ہو رہا تھا۔ نور العین کا ارادہ گھر کا سارا کام کر کے مہوش بیگم سے بات کرنے کا تھا۔ وہ جانتی تھی مہوش بیگم کبھی بھی جانے کی اجازت نہیں دے گی، لیکن وہ مرحا کی خوشی کے لیے ایک بار بات کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت گھر میں مہوش بیگم کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ دونوں بہنیں اپنی خالہ کے پاس گئی ہوئی تھی۔ نور العین مہوش بیگم سے بات کرنے کے لیے ان کے کمرے کا دروازہ ناک کیا۔ جواب نہ پا کر نور العین اندر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ مہوش بیگم شاید واش روم میں تھی۔ وہ وہیں بیڈ کے پاس پڑی ہوئی چیئر پر بیٹھ کر مہوش بیگم کا انتظار کرنے لگی تھی۔ نور العین کی اچانک نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے کاغذات پر پڑی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے ان کاغذات کو اٹھایا ہی تھا کہ کسی نے اس سے کاغذات چھین لیے تھے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، اس کے عین پیچھے مہوش بیگم اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ امی! نور العین مہوش بیگم کو غصے میں دیکھ کر گھبرائی ہوئی آواز میں بولی تھی، اے لڑکی، تم میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ مہوش بیگم نور العین کا بازو زور سے دبوچ کر بولی تھی، وہ امی، مجھے آپ سے اجازت لینی تھی۔ نور العین ان کے غصے سے سہم کر بولی تھی، کس چیز کی اجازت؟ مہوش بیگم سائڈ ٹیبل پر واپس ان کاغذات کو رکھتی ہوئی بولی تھی۔ نور العین کا بازو ابھی بھی ان کے ہاتھ کی سخت گرفت میں تھا۔ نور العین کو اپنے پورے بازو میں درد محسوس ہو رہا تھا، جس پر اس کی ہیزل گرین آنکھیں درد کی شدت سے نم ہوئی۔ کس بات کی اجازت چاہیے تھی؟ مہوش بیگم اس کا بازو چھوڑ کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ امی، پرسوں حیدر بھائی کی انگیجمنٹ ہے، میں چلی جاؤں؟ نور العین ڈرتی ڈرتی مہوش بیگم کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ اچھا، چلی جانا، لیکن ایک شرط پر، مہوش بیگم کچھ سوچ کر بولی تھی، جو شاید نور العین کے لیے اچھا ثابت نہیں ہونے والا تھا۔ نور العین جہاں ان کے مان جانے پر خوش ہوئی تھی، وہیں ان کی شرط والی بات پر اس نے ناسمجھی سے مہوش بیگم کی طرف دیکھا تھا، جس پر مہوش بیگم نے اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ نور العین ان کے اشارہ کرنے پر چپ چاپ بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی تھی۔ مہوش بیگم نور العین کو بیڈ پر بیٹھا کر سائڈ ٹیبل کے دراز سے ان کاغذات کو اٹھایا تھا، جو کچھ دیر پہلے انہوں نے نور العین کے ہاتھ سے چھینے تھے۔ نور العین ایک نظر ان کاغذات کو دیکھا اور کچھ بھی سوچے بغیر ان کاغذات پر سائن کر دیے تھے۔ نور العین کے سائن کرتے ہی مہوش بیگم نے ان پیپرز کو دھیان سے اپنی سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھ دیے اور اسے حیدر کی انگیجمنٹ پر جانے کی اجازت بھی دے دی تھی، جس پر نور العین خوش تھی، ان کے کمرے سے چلی گئی تھی۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی مہوش بیگم نے ان پیپرز کو باہر نکالا۔ سائن والی جگہ پر نور العین کے سائن دیکھ کر ان کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ در آئی تھی۔
نور العین مہوش بیگم کے ارادوں سے انجان مرحا سے کال پر لگی مہوش بیگم کے مان جانے کا بتا رہی تھی، جس پر مرحا کو مہوش بیگم کے مان جانے پر حیرانگی ہوئی تھی، لیکن پھر اپنا وہم سمجھتی ہوئی وہ نور العین سے کل شاپنگ کرنے کا ارادہ کرتی ہوئی کال کو کاٹ کر گئی تھی۔ مرحا سے بات کرنے کے بعد نور العین خود کو فریش کرنے کے لیے واش روم چلی گئی تھی۔ فریش ہو کر وہ واپس اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی تھی، جس پر وہ جلدی ہی نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ مرحا اور نور العین اسلام آباد کے مشہور گیگا مال شاپنگ کے لیے آئی ہوئی تھی۔ مرحا کا کہنا تھا کہ وہ اس کی بیسٹ فرینڈ ہے اور وہ ہی اسے انگیجمنٹ کی شاپنگ کروائے گی۔ یہ نہیں تھا کہ نور العین یہ سب افورڈ نہیں کر سکتی تھی، بلکہ ہر مہینے اس کے نام پر بنے بینک اکاؤنٹ میں لاکھوں پیسے ڈلوائے جاتے تھے، جس کا علم مہوش بیگم کو نہیں تھا، اور کون وہ پیسے اکاؤنٹ میں ڈلواتا تھا اس کا علم صرف اسد اللہ خان کو تھا، جو انہوں نے اپنی وفات سے پہلے نور العین کو سرسری سا بتایا تھا اور مہوش بیگم کو بتانے سے سختی سے منع کیا تھا۔ شاید وہ اپنی بیوی کی لالچی فطرت کے بارے میں جان چکے تھے۔ وہ دونوں کب سے ایک شاپ سے دوسری شاپ پر جا رہے تھے، لیکن مرحا میڈم کے نخرے، جسے کبھی ڈریس کا رنگ تو کبھی ڈیزائن پسند نہیں آ رہا تھا۔ مرحا کچھ تو پسند کر لو، میری بس ہو چکی ہے، حد ہے، ویسے پورا مال گھوم لیا ہے اور تمہیں کچھ پسند ہی نہیں آ رہا، نور العین جھنجھلاتی آواز میں بولی تھی۔ اچھا نا، صرف یہ لاسٹ شاپ، مرحا شاپ کے اندر داخل ہوتی ہوئی بولی تھی۔ شاپ میں انٹر ہوتے ہی نور العین کا دھیان سامنے ڈمی پر لٹکی ہوئی ڈریس پر پڑا تھا۔ اس کو ایک جگہ پر اسٹل کھڑا دیکھ کر مرحا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ زبردست! مرحا نے نور العین کی چوائس کو سراہا تھا۔ رائل بلو ڈریس، جس کے گلے پر نفاست سے کام کیا گیا تھا، بالکل کیجول سا ڈریس تھا۔ مرحا نے اس جیسے ڈیزائن کے دونوں ڈریس پیک کروائے تھے، صرف کلر کا فرق تھا۔ انہوں نے ڈریس کے ساتھ کی میچنگ جویلری اور میچنگ جوتے بھی خریدنے تھے۔ وہ دونوں جویلری شاپ پر کھڑی جویلری دیکھ رہی تھی، تبھی نور العین کی نظر مال کے باہر کھڑے ایک چھوٹے بچے پر پڑی تھی، جو کھانے کی چیزوں کو حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مرحا کو شاپ میں چھوڑ کر اس بچے کی طرف بڑھی اور اچانک ہی اس کی ٹکر اندر آتے ہوئے اسلان شاہ سے ہوئی تھی، جو موبائل پر مصروف حیدر سے بات کر رہا تھا کہ اچانک ٹکر لگنے سے اس کا موبائل زمین بوس ہوا تھا۔ نور العین زمین پر ہی گر جاتی اگر بروقت اسلان اسے نہ پکڑتا۔ اس نے گرنے کے ڈر سے اسلان کے کالر کو مٹھی میں زور سے دبوچ لیا تھا۔ اسلان نے اس کی بند آنکھوں کو دیکھا، جو گرنے کے ڈر سے بند تھی۔ خود کو گرتے نہ دیکھ کر نور العین نے اپنی بند آنکھوں کو کھولا تھا، خود کو کسی کے بازوؤں کے حصار میں دیکھ کر جلدی سے پیچھے ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن اپنی کمر پر بازوؤں کی سخت گرفت سے وہ ایک انچ بھی ہل نہیں سکی تھی۔ اسلان شاہ نے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا، جو بلا شبہ حسن کا پیکر تھی اور تھوڑی کے نیچے تل اس کی خوبصورتی کو نکھار رہا تھا۔ کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر نہ دیکھنے والا اپنے سامنے کھڑی لڑکی سے نظر نہیں ہٹا سکا تھا۔ نور العین نے اپنے سامنے کھڑے شخص کو نظر اٹھا کر دیکھا اور یہی لمحہ تھا اسلان شاہ اس کی آنکھوں میں ڈوب گیا تھا۔ سینے میں دھڑکتا دل شور مچانے لگا۔ آئی ایم سوری، میں نور العین نم آواز میں بولی تھی۔ اسلان اس کے نم لہجے کو محسوس کرتے ہوئے ہوش میں آیا۔ اٹس اوکے لٹل گرل، اسلان اس کی طرف سافٹ نظروں سے دیکھ کر بولا تھا۔ اسلان شاہ نے اسے گرنے کے ڈر سے اسے ہاتھ لگایا تھا، لیکن دوبارہ اسے چھوا تک نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ بغیر کسی حق کے اسے چھوئے۔ اس نے نور العین کی طرف دیکھ کر ایک لمحہ نہیں لگایا تھا اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو اپنا بنانے کا، بس اس بات پر جلد عمل کرنا تھا، لیکن شاید قسمت اس پر جلد ہی مہربان ہونے والی تھی۔ اسلان شاہ نے حیدر کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اس کی طرف چلا گیا تھا، اور جاتے ہوئے بھی ایک دفعہ مڑ کر اس نے نور العین کی طرف دیکھا تھا۔ چونکہ نور العین کی پشت دوسری طرف تھی، اس لیے حیدر نور العین کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ اسلان حیدر سے گلے ملتے ہوئے اندر شاپنگ مال کی طرف چلا گیا۔ نور العین کتنی ہی دیر وہیں پر کھڑی رہتی اگر مرحا اسے پکارتی ہوئی اس کے پاس نہ آتی۔ نور العین، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں تمہیں اندر شاپ پر ڈھونڈ رہی تھی اور تم میڈم باہر کھڑی ہو، کہیں جیجو تو نہیں مل گئے تمہیں؟ مرحا کے جواب پر نور العین نے اس کے بازو پر تھپڑ رسید کیا تھا۔ تم بھی نا مرحا، بالکل پاگل ہو۔ نور العین مرحا کی بات پر چھٹپٹا گئی تھی۔ آف کورس مائی ڈیئر فرینڈ، پاگل کی دوست پاگل ہی ہوگی نا، مرحا نے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ نور العین مرحا کی بات پر ہولے سے ہنس دی اور نفی میں اپنے سر کو ہلا گئی۔ نور العین نے ایک نظر باہر کی طرف دیکھا تھا، جہاں پر اس بچے کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ نور العین سر جھٹکتی ہوئی وہ دونوں گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ ترکی کے شہر ازمیر شہر کے ایک پوش اور بھیڑ بھاڑ علاقے میں ایک الگ سے
علاقے میں الگ سے بنا بہت بڑا سفید بنگلہ ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف مرغوب کرتا تھا اور اپنی جانب کھینچتا تھا، مگر جیسے ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، ویسے ہی وہ بنگلہ جتنا باہر سے خوبصورت تھا، اندر سے اتنا ہی شفاف، بے رحم اور سرد تھا، کیونکہ یہاں رہنے والے انسان کم، بھیڑیے اور درندے زیادہ تھے۔ اسی بنگلے میں بنے ہوئے بیسمنٹ میں کرسی سے باندھا ہوا شخص درد سے کراتا اپنے نزدیک کھڑے شخص کے ہاتھ میں ایسڈ کی بوتل کو دیکھ رہا تھا، جس میں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ وہ شخص مضبوط قدم اٹھاتا ہوا کرسی پر باندھے ہوئے شخص کے عین سامنے کھڑا ہوا تھا۔ کرسی پر باندھا ہوا شخص اس کے غصے سے کانپ اٹھا تھا۔ مجھے معاف کر دو۔ وہ شخص اپنی جان بچانے کی غرض سے معافی مانگ رہا تھا، جس پر اس کے سامنے کھڑا شخص طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ معافی مائی فٹ، وہ لڑکی بھی اپنی عزت اور اپنی جان بچانے کے لیے تم جیسے درندے سے معافی اور رحم مانگ رہی تھی۔ تمہیں رحم نہیں آیا تھا اس کی عزت، اس کی خوشیوں کو برباد کرتے ہوئے، جب وہ تمہارے آگے گڑ گڑا رہی تھی، رو رہی تھی؟ جب کہاں تھی تمہاری سو کالڈ معافی؟ ڈیول کنگ غصے سے دہاڑا تھا، جبکہ اس کے دہاڑنے پر کرسی پر بندھا شخص تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ اسے اس وقت اپنی موت دکھائی دے رہی تھی۔ ڈیول کنگ نے اس شخص کے پورے وجود پر ایسڈ ڈالا، جس پر اس شخص کی چیخوں سے بیسمنٹ کی دیواریں کانپ اٹھی تھی۔ وہ شخص تڑپ تڑپ کر اپنی جان کی بازی ہار گیا تھا۔ وہ ڈیول کنگ تھا، ازمیر شہر کا، جس کے نام سے ظلم کرنے والے تھر تھر کانپ جاتے تھے۔ پورا ازمیر شہر اس کا علاقہ تھا۔ اگر اسے پتہ چلے کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ زیادتی کی ہے، اسے زمین کے کسی بھی کونے سے نکال کر اتنی بے رحمی سے موت دیتا کہ دیکھنے والوں کی روح تک کانپ جاتی تھی۔ اس شخص نے ایک عورت کے ساتھ زیادتی کی، بلکہ اس عورت کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد اس کے پورے جسم پر ایسڈ ڈال کر اسے مار ڈالا تھا۔ ڈیول کنگ نے اپنے پیچھے بے تاثر کھڑے شخص کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تھا اور اسی بیسمنٹ کے پاس رکھی چیئر پر بیٹھ گیا تھا، اور ان دونوں کو بھی اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا، اور ان کے سامنے ایک تصویر کو رکھا تھا۔ دلاور بیگ، لڑکیوں کو اغوا کر کے اسے دوسرے ممالک بھیجنا اس کا کام ہے۔ ہمیں اصل دشمن کو پکڑنا ہے، جو اس کام کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ لیکن اب دلاور بیگ کا نام میری ڈیتھ بک میں سب سے اوپر آ گیا ہے۔ بیسمنٹ میں ڈیول کی آواز گونجی تھی۔ دلاور بیگ سے میں نمٹ لوں گا، اس سے میرا معاملہ ذرا پرسنل ہے، وہاب خانزادہ ڈیول کنگ کی طرف دیکھ کر بولا تھا، جس پر ڈیول کنگ عرف فارس خانزادہ نے عذبات میں اپنے سر کو ہلایا تھا۔ کل مجھے دلاور بیگ کی موت کی خبر مل جانی چاہیے۔ اپنی بات کرتا ہوا بیسمنٹ سے باہر چلا گیا۔ اس وقت بیسمنٹ میں دو وجود رہ گئے تھے، بھائی احد خانزادہ۔ وہاب خانزادہ کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، جس پر وہاب خانزادہ نے اپنے ایب روچکائے تھے۔ بولے چھوٹے خان، آپ ناراض ہیں؟ احد خانزادہ وہاب خانزادہ کی سنجیدہ آواز پر بولا تھا۔ وہاب خانزادہ نے احد کی بات پر نفی میں سر کو ہلایا۔ احد خانزادہ اس کی نام میں سر کو ہلانے پر شکر ہے بڑبڑایا تھا۔ اس کے بڑبڑانے پر وہاب خانزادہ نے اس کی طرف سختی سے گھورا تھا، جس پر اس نے اپنی معصوم سی شکل بنائی تھی۔ اس کی معصوم سی شکل پر ترس کھائے بغیر وہاب خانزادہ اس کے سر پر ایک دھماکہ کرتے ہوئے باہر کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کی بات پر احد خانزادہ کو دن میں چاند تارے سب نظر آئے تھے، اور وہ اپنی معصوم سی شکل بنا کر وہاب خانزادہ کی پشت کو گھور گیا تھا، جبکہ وہ بیچارہ اپنے بڑے بھائی کو گھورنے کے سوا کیا کر سکتا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں۔ ناول بہت انٹرسٹنگ، بہت ہی سسپینس سے بھری اور بہت سارے رازوں سے بھری ہوئی ہے، تو یہ ناول کو جاننے کے لیے ہمیں نیکسٹ ایپیسوڈ پر جانا ہوگا، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمیں نیکسٹ ڈے کا انتظار کرنا ہوگا۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلے دن نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، اور پلیز اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں، کیونکہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔